مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ اے سب اہل زمین خدا کے حضور گاؤ اور خداوند کے حضور گاؤ اور اس کے نام کو مبارک کہیں۔ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، کیونکہ خداوند یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے نام کو جلال دیں اور سب معبودوں سے زیادہ اپنے خدا کی تنظیم کریں، کیونکہ وہی اس کے لائق ہے، اور سب قوموں کو بتا دیں، دکھا دیں کہ ہمارا زندہ خداوند ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اس کی قدرت اور جمال کو جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اس کی خوشخبری کو بیان کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ خداوند کی عظمت عظیم ہے۔ اور آج کل ہم خدا کے زندہ کلام میں سے 10 حکموں کو پڑھ رہے ہیں، اور آج کا چوتھا حکم ہے کہ خدا کا دن پاک رکھنا۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے استثنا اس کا 5واں باب اس کی 12 اور 13 آیات میں یوں محکوم ہے کہ خداوند اپنے خدا کے حکم کے مطابق سبت کے دن کو یاد کر کے پاک ماننا، اور چھٹے دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کرنا۔ پاک کلام پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو، کیونکہ خدا نے سبت کو جو آرام کا دن کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ چھٹے دن تک تو سارے اپنے کام ختم کر کے آرام کرنا، اور 7ویں دن اپنے خداوند خدا کا دن منانا، اور اس میں تو کوئی کام نہ کرے، ایون نہ تیرا بیٹا، نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام، نہ تیری لونڈی، نہ تیرا بیل، نہ تیرا گدھا، کوئی بھی کام نہ کرے، کوئی جانور بھی نہیں، کوئی مسافر بھی نہیں۔ تو ہمیں خدا کے اس حکم کو ماننا، کیونکہ خداوند نے بھی اگر ہم دیکھیں تو پیدائش میں خدا نے کیا کیا تھا، خدا نے 7 دن کام کیا، اور 7ویں دن 6 دن کام کیا، اور 7ویں دن خداوند نے کیا کیا، آرام کیا۔ اور خدا نے وہی حکم ہم لوگوں کو لیے بھی دیا ہے کہ تم بھی اسی طرح کرنا۔ پیدائش اس کا 2 باب 2 سے 3 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات جسے اس نے پیدا کیا بنانے سے فارغ ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا نے جو کچھ پوری دنیا بنائی 7 دن کے اندر، پوری دنیا کو خلق کیا، بس خدا نے کہا ہو جا، اور سب کچھ ہوتا گیا، کیونکہ خدا کلام تھا اور کلام خدا تھا، اور خدا نے صرف کلام بولا۔ آج بھی خداوند اپنے کلام کو نازل کر کے شفا کو جاری کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو سبت کیا ہے؟ خدا نے کہا آرام کرنا۔ آرام کا دن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آرام یہ دن جمعے کو غروب آفتاب کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور ہفتے کو غروب آفتاب پر کلمہ پر ختم ہوتا ہے، برکات کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ سبت کا لغوی مطلب کیا ہے؟ آرام کرنا، اور یہ ہمارے یہودیوں کے لیے حکم اور قانون تھا۔ یہاں روز خاص اس بات پر ہے کہ نوکر اور جانوروں کو بھی اس پورے دن آرام ملے۔ نیز یہ دن اسرائیلیوں کو یاد دلاتا رہا کہ کبھی وہ بھی مصر میں غلام تھے، اور غلامی کی زندگی سب جانتے ہیں کہ کس طرح غلام گو کو استعمال کیا جاتا تھا اور کس طرح ان پہ زیادتی کی جاتی تھی۔ اسی لیے خدا نے انہیں اس غلامی سے چھڑایا، اور آج میرا اور آپ کا باپ بھی ہمیں اس غلامی سے، مصر کی غلامی سے، ہم سب کو گناہ کی غلامی سے، ہر طرح کے دکھوں سے، ہر تکلیفوں سے ہمارے خدا نے ہمیں آزاد کیا۔ اسی طرح اگر خروج 20:9-11 میں دیکھیں تو وہاں بھی لکھا ہے کہ چھٹے دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کرنا، لیکن 7ویں دن خداوند تیرے خدا کا سبت ہے، اس میں نہ تو کوئی کام کرے، نہ تیرا بیٹا، نہ تیرا نوکر، جیسے نوکر بھی نہ کام کرے، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کام کو پہلے ہی ختم کر لینا ہے۔ اسی طرح خروج 16:23 میں لکھا ہے، اس نے ان کو کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ کل خاص آرام کا دن، یعنی خداوند کا مقدس سبت ہے، جو تم کو پکانا ہو پکا لو، اور جو ابالنا ہو ابال لو، اور وہ جو بچ رہے اسے اپنے لیے صبح تک محفوظ رکھو، تاکہ کوئی بھی کام نہ کرے۔ اسی لیے خدا نے کہا تیرے نوکر تیری لونڈیاں بھی کام نہ کریں، وہ پہلے ہی سارا کچھ کر لیں، پکا لیں، کھا لیں، بس اس دن کیا کرنا ہے؟ ہم نے
خدا کی حضوری میں جانا ہے اور خدا کو پورا ٹائم دینا ہے اور اس کی کیا کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، وہ دن یاد کر کے منانا ہے کہ یہ خدا نے ہمارے لیے مقدس ٹھہرایا ہے۔ اسی طرح جب میں کتنے سال پہلے، تقریباً 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ہالیڈیز پاکستان چھٹی گئی ہوئی تھی اور مجھے 2 دفعہ یہی کلام ملا کہ مجھے سبت منانا ہے، اور میں نے خدا سے کہا، جب رات کو بھی یہی کلام ملا اور صبح اٹھ کے بھی یہی کلام، تو میں نے صبح کہا باپ جی میں حاضر ہوں، اور میں یہاں ہاسپٹل میں کام کرتی تھی اور جو ہمارا روٹا آتا ہے وہ 3 مہینے پہلے آ جاتا ہے، اور ایسا نہیں تھا کہ کبھی سیٹرڈے سنڈے ہماری چھٹی ہو، لازم ہے کہ ہم نے ایک سیٹرڈے سنڈے کام کرنا ہے، مطلب ایک سیٹرڈے سنڈے کام کرنا ہے یا ایک سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ دوسروں کو چانس دیتے ہیں۔ تو میں نے صرف عہد کیا، اور میں نے جب عہد کیا تو میں آئی تو میری ہر سیٹرڈے چھٹی تھی، کیونکہ میں نے ارادہ کیا اور خدا نے کہا تو ارادہ کر، قائم میں کروں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، میں نے صرف ارادہ کر لیا اور میرے باپ نے اس ارادے پر مہر لگا دی، اور پھر وہ 3 مہینے جو تھے وہ میری سیٹرڈے چھٹی تھی۔ اور یہ ہے خدا کے کام، جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو کامیابی ہمارا خدا دیتا ہے۔ اس نے مجھے کامیاب کیا اور آج تک میں سیٹرڈے سنڈے کام نہیں کرتی۔ پھر میں نے ریکویسٹ دینی شروع کر دی کہ میں اس کام کو مطلب سیٹرڈے سنڈے نہیں کروں گی، تو میرے خدا نے مجھے اس کام پہ جو اس نے مجھے حکم دیا میں نے اس کی فرما برداری کی، میں نے صرف ارادہ کیا، کام میرے خدا نے کیا۔ اسی طرح زندگی میں ہم جو بھی کام کاج کریں، ہم ارادہ کر لیں، کامیاب ہمارا خداوند کرتا ہے، اور خداوند ہمارے خدا نے 7ویں دن کو برکت دی ہے اور اس نے اسے مقدس ٹھہرایا ہے، کیونکہ وہ تو مالک تھا، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے بیٹے بیٹیاں 6 دن کام کریں اور 7ویں دن آرام کریں۔ اسی طرح میرا جو بیٹی کا ہسبینڈ ہے، میرا بیٹا ہے، اس کے لیے بھی ایسے کلام آیا کہ اس کو سبت منانا ہے، تو میں نے اسے کافی دفعہ کہا کہ آپ کے لیے یہ کلام آ رہا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس نے ارادہ کیا تو وہ تو فرائیڈے سے شروع ہوتا ہے، سیٹرڈے میں فون تک بھی نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کا کام ہی فون پہ ہے، تو اس لیے وہ فون نہیں اٹھاتا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، سیٹرڈے کو دن منانا ہے، سبت کا دن منانا ہے، جو ہمارے خدا نے کہا ہے اسے پورا کرنا۔ اسی طرح ہم دیکھیں استثنا 5 میں جب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہی لکھا ہے نا کہ ہمیں اس دن کو پورے طور پر منانا ہے، آرام کرنا ہے۔ خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم سارا دن 6 دن کنٹینیوس کام کریں گے تو 7ویں دن ہم سب تھک جاتے ہیں، اس لیے خدا نے بھی آرام کیا، اور مجھے اور آپ کو بھی ہدایت دی ہے کہ ہمیں بھی اس دن میں کیا کرنا ہے، آرام کرنا ہے، اور اس میں ہمیں اس عبادت بھی کرنی ہے، اور ہمیں اس نے ایک اکٹھے ہونے کے لیے بھی رکھا ہے کہ سارے 6 دن جو کام کرتے ہیں گھروں سے باہر جاتے ہیں، پر 7ویں دن سارے بیٹھ کے خاندانی طور پر رفاقت رکھیں، کھانا کھائیں، اور اس رشتے کو جو خداوند اور ہمارے درمیان خدا نے ہمیں بتایا اسے قائم رکھنا ہے۔ تو ہمیں دعا میں رہنا ہے اور اس کے حکموں کو ماننا ہے، جس طرح کلام مقدس وائس میں ہے کہ ہر چیز کا وقت ہے، تو ہمیں اس پاک دن کو پاک رکھنا ہے، پورے طور پر پاک رکھنا ہے، ہر طرح سے خدا کہہ رہا ہے کہ اسے پاک کرنا ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ وائس میں بتایا گیا کہ ہر چیز کا وقت ہے، تو وہ وقت یہ ہے، پتھر پھینکنے کا ایک وقت ہے، پتھر بٹورنے کا ایک وقت ہے، ہم آغوشی کا وقت ہے، اور ہم آغوشی سے باہر رہنے کا وقت ہے۔ اس لیے ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اس دن کو پورے طور پر کاملیت طور پر پاک منانا ہے، ہمیں خدا نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم دیکھیں 1 کرنتھیوں اس کا 7واں باب اور 4 سے 6 میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بیوی اپنے بدن کی مختار نہیں بلکہ شوہر ہے، اسی طرح شوہر بھی اپنے بدن کا مختار نہیں بلکہ بیوی۔ تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضا سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ملے اور پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، خدا کے اس دن کو پاک کرنے کے لیے
پاک طور پر منانا ہے، کیونکہ خداوند میرا اور آپ کا خدا پاک ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس دن کو پورے طور پر پاک طور پر منائیں، پاک محبت سے، پاک راستی سے اس کی حضوری میں آئیں، تاکہ خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کرے پورے طور پر۔ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اسے پورے طور پر کرنا ہے نا، تاکہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو، تاکہ خدا ہم پر، وہ خود کہتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ اسی طرح اگر ہم ابار 19 اور اس کی 2 سے 4 میں آپ کے لیے پڑھوں گی، یعنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تو اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کو پاک رہنا ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، اور جب ہم اس کی پاک راستی میں آئیں گے تو ہی تو وہ ہم سے کلام کرے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دنیاوی بادشاہ جیسے شیخ زاید تھا، میں نے وہاں جاب کی ہے کافی عرصے، تو وہاں کیا ہوتا تھا کہ بچے باپ کی حضوری میں آتے تھے اور مطلب اچھی طرح سے آتے تھے، اچھی طرح آنر کرتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ تھا نا۔ اسی طرح یہ بھی آسمان کا بادشاہ ہے، تو ہمیں بھی اسی طرح آنا ہے جیسے ہم دنیاوی باپ کے پاس۔ عام تو ہم اپنے ماں باپ کو اتنے وہ نہیں کرتے، لیکن ہمارا تو خدا کہتا ہے نا کہ اسے عزت دو، تو ہمیں آسمانی باپ کو عزت دینی ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، تو ہمیں اس کے مطابق اس کی پاک حضوری میں آنا ہے۔ وہ جو اس کی شان ہے، اس کے شانہ بشانہ اس کے پاک قدموں میں آنا ہے، تو خدا کے حکم کو ماننا ہے، خدا کے سبت کو ماننا ہے، جو اس نے کہا ہے پاک ہے تو تم بھی پاک بنو، کیونکہ میں پاک ہوں۔ تو جب وہ پاک ہے تو ہم نے پاک راستے میں آنے کے لیے اس کے پاک حکموں کو لینا اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند نے جو حکم دیا ہے ہمیں وہ آرام دینا چاہتا ہے۔ جس طرح دیکھیں کاروبار یہاں سیٹرڈے سنڈے سب کچھ بند ہوتا ہے، تو اسی طرح اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سیٹرڈے کو سبت کا دن مناتے ہیں یا نہیں مناتے، پر سیٹرڈے سنڈے یہاں پہ سب جگہ چھٹی ہوتی ہے۔ پر کئی جگہ جیسے ہاسپٹل ہے، آپ کو کنٹینیو کام کرنا پڑتا ہے، وہ بند نہیں ہو سکتا، اور بھی بہت سے ادارے ہیں جو نہیں بند ہو سکتے۔ اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ریکویسٹ کر کے اس دن کو سیٹرڈے کو منا سکتے ہیں۔ تو خداوند ہمیں عقل دانائی دے، تاکہ ہم جو اس نے کہا ہے اس حکم کو ماننا ہے، تو ہمیں اس حکم کو لینا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سبت کب شروع ہوتا ہے، سبت کا مطلب خدا کا دن پاک رکھنا ہے۔ تو خدا کا دن کیا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہر چیز کا اس نے وقت رکھا ہے نا، تو اس نے کہا کہ یہ جمعے کی شام کو شروع ہوتا ہے، جو سورج غروب کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور پھر ہفتے کو جیسے سورج آفتاب جیسے ڈوبتا ہے تو اسی طرح یہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دعا کے ساتھ ہم شروع کریں۔ اس کا مطلب صرف آرام ہے۔ ہمارے خدا نے ہمیں آرام کے لیے کہا ہے کہ آرام کرنا ہے، اس دن میں کوئی کام نہیں کرنا، صرف اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں بیٹھنا ہے، اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے فلی طور پر، اور خدا کے اس دن کو پاک کرنا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں ہر طرح سے غلامی سے اور آزاد کیا تھا، چھڑایا تھا۔ اسی طرح خداوند یسوع جب دنیا میں آئے تو اس نے اس کلام کو پورا کیا، اور خدا نے ہر طرح کی آزادی ہمیں بخشی ہے۔ تو آج ہم آزاد ہیں پورے طور پر، ہم صرف خدا کے حکموں کو مانیں، اور خدا نے کہا ہے یہ دن منانا ہے تو ہم نے منانا ہے۔ جس طرح ہم تمام دن تہوار مناتے ہیں، اسی طرح ہم نے اس دن کو بھی پاک طور پر منانا ہے، کیونکہ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو نہ ہرگز ٹلیں گی۔ اور خداوند نے 7ویں دن کو کاملیت کا لفظ کہا ہے، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی ہے، تو ہمیں 7ویں دن کی برکت کو خدا کے حکم کے مطابق اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، تاکہ خدا کا حکم جب ہم مانتے ہیں تو وہ ہمارا خدا جو محبت سے بھرا ہے، جب ہم اس کے پاک حکموں کو مانتے ہیں تو وہ ہمیں اپنے فضل سے اور رحم سے بھر دیتا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، اور ہم سب مل کر اب سب کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند خدا ہم سب کو اپنی پاک حکمت سے بھر دے، تاکہ ہم جو روز کلام سنتے ہیں باپ اس پر عمل کریں، اسے اپنی زندگیوں میں لائیں، اور پورے طور پر خداوند جی عمل کریں، تاکہ ہم آزاد کیے جائیں، تاکہ ہم سب ہر مشکلوں سے، ہر بیماریوں سے، ہر دکھوں سے آزاد ہوں۔ خداوند آج کہیں بھی جو کوئی بیمار ہے یسوع کے نام سے وہ ساری بیماریاں
बीमारी चली जाए। जितने नाम खुदाम जी इस मज़बा पे रखे गए हैं बीमारियों के लिए खुदाम जी, हम हाथ उठाती हूँ मैं और उन सब के लिए खुदाम जी शिफा को मांगती हूँ, क्योंकि शिफा सिर्फ आपके पास है। खुदावंद हर जान आज़ाद की जाए यीशु के नाम से। हर बीमारी जो गंदी रूह है यीशु के नाम से हर बदन से जाती रहे बाप जी, वो कभी बीमार ना हो, क्योंकि ये आपके मस्कन हैं खुदावंद जी। आपने कीमत अदा की और हम सबको खरीदा है। इसी तरह जिनके पास रोजगार नहीं बाप जी, यीशु के नाम से सारे बंधन और रुकावटें टूटे। हम यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु ही हमारा शाफी है, वही शिफा देता है, हर तरह से निजात देता है। बीमारियों में, दुखों में, तकलीफ़ों में, बेरोज़गारी में मुहैया करने वाला खुदावंद खुदा है। वो यहोवा यरी है जो हमें मुहैया करता है। अब बाप हम सबको आपकी हजूरी में लाते हैं और सब के लिए खुदाम जी आपकी शफकत को, मोहब्बत को, प्यार को मांगते हैं। खुदाम आपके कलाम को लेते हैं जो जिंदा और सच्चा है, ताकि हर एक की ज़िंदगी में खुदाम जी कलाम काम करे। और कलाम खुद खुदा है, और जब हम कलाम को लेते हैं तो हम खुदा की हजूरी को ले लेते हैं। खुदावन सबको बरकत दे, हर घर का खित्ता भरा रहे, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावन सबकी साथ हो, सबकी मदद करें। खुदावन सब के लिए ज़िंदगी को, सेहत को, सलामती को, बहाली को और नजात को मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।